اب میں وہ تقریب دیکھ رہا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ ماں آئے گی کہے گی کہ بیٹا بہت یاد آتا ہے اور روئے گی, کہ آفرین ہے اس پٹھان ماں پہ, وہ کہتی ہے کہ اے وطن اچر خپا مشے, اے وطن پریشان نہ ہو, پٹھان مائیں زندہ ہیں جو اپنے بچوں کو تجھ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ مائیں ہوتی ہیں. پھر قوم کی تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ جب صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی, جب محمد بن قاسم, ٹیپو سلطان, محمود غزنوی, ایسے لوگوں کی تربیت اور آج کے دور میں جو بچوں کی تربیت ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یو مائٹ ہیو آبزرو کہ ریڈیو پہ گانے لگا کے آج بچوں کو شاید سلایا جاتا ہو کہ وہ مصروف رہے کچھ سننے میں, یا ٹیلی ویژن لگا کے سلایا جاتا ہو. اس دور میں تربیت کا معیار کچھ اور ہوتا تھا. عظیم مسلم فاتحین کے قصے سنائے جاتے تھے, ان کی زندگی کے واقعات سنائے جاتے تھے. اور تب ایک بچہ اگر 17 سال کی عمر میں, ایک بہن, یہ وومن امپاورمنٹ پہ اس شہر میں بہت بات ہوتی ہے کراچی میں, یہ چند کرائے کے لوگوں کو اٹھا کے لایا جاتا ہے آ کے وومن امپاورمنٹ میں آپ کو آ کے لیکچر دیتے ہیں. وومن امپاورمنٹ کی بات کی جائے یا ایک بہن کی عزت کی بات کی جائے تو میرے خیال ہے اس میں محمد بن قاسم سے بہترین مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی, کہ ایک خط پہ وہ آیا اور اس نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا. اور اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ سندھ میں اسی محمد بن قاسم کو کئی ایسی لابیز کام کرنی ہیں جو کہ ولن کے طور پہ جانتی ہیں. تو آج آپ لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ہمارے اصل رہنما, ہمارے اصل جو لیڈرز ہیں جن کو ہم نے آئیڈیلائز کرنا ہے, وہ محمد بن قاسم جیسے لوگ ہیں. اور دلیری کے ساتھ آپ لوگوں نے بتانا ہے. آپ لوگوں نے کوشش کرنی کہ آئیں بائیں شائیں سے نکلیں کہ آپ بھی اچھے ہیں, آپ بھی اچھے ہیں, آپ بھی اچھے ہیں. The one who is terrorist, you should call him a terrorist. The tabqa that is a peace-loving tabqa, you must call them a peace-loving tabqa. اور سچ کا ساتھ دینا سیکھیں, کیونکہ سچ بولنے سے اگر رزق رکنا ہوتا نا تو میرا رزق آج سے 7-8 سال پہلے رک چکا ہوتا, جب سے ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا نوجوانوں میں. اور جتنی یہاں پر عزتیں ملیں, جتنا یہاں پر پیار ملا, وہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہماری شکل و صورت بہت سونی ہے, وہ ایک نسبت کی بنیاد پہ ملا ہے. کہ شاید ہمارا حلیہ بھی وہ نہ ہو, کہ شاید ہمارے اعمال بھی وہ نہ ہو, لیکن وہ ایک نسبت کا کمال تھا جس نسبت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عزت سے نوازا. تو بچوں, آپ لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آج سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیڈرز who were the founders of Pakistan, وہ کس کو آئیڈیلائز کرتے رہے. آپ کے کوئی کزن, آپ کے کوئی رشتہ دار باہر ملک سے ہو کے آتا ہے تو یو آسک him a question کہ جی ادھر آپ نے کیا دیکھا, کتنے خوبصورت مناظر تھے, کتنے خوبصورت لوگ تھے, کتنا خوبصورت جگہ تھا. اور وہ جواب دیتا ہے کہ یار وہ تو حسین و جمیل قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں وہاں بیرون ممالک میں, زبردست قسم کی جو بلٹ ٹرینز ہیں وہ وہاں پر چلتی ہیں, زبردست قسم کی یونیورسٹیز اور ہاسپٹلز وہاں پر پائے جاتے ہیں. وہ تعریف کرتے نہیں تھکتا, وہ آپس سے باہر ہو جاتا ہے, پھولے نہیں سماتا. اب اپنے ذہن میں ایک خاکہ لائیں, سوچیں کہ آج سے 100 سال پہلے تو انٹرنیٹ واز ناٹ دیر, آج سے 100 سال پہلے ٹیلی ویژن واز ناٹ دیر. اس دور میں شاذ و نادر 3-4 لوگ جاتے ہوں گے برطانیہ تعلیم حاصل کرنے, and among them one of them was حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. People asked him a question کہ اقبال what have you seen there, وہاں کیا دیکھا, وہاں کی اٹریکشنز, وہاں کے نظارے, وہاں کی خوبصورتی کیا تمہیں اپنی طرف مائل کر سکی؟ اقبال سمپلی ریپلائڈ کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. کیوں؟ انہوں نے کہ اقبال تم نے کیا ایسی چیز دیکھ لی ہے کہ وہاں فرنگیوں کے جلوے, وہاں کی خوبصورتیاں تمہیں اپنی طرف مائل ہی نہیں کر سکتی؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کہ جس کی لو اس گلی سے لگ جاتی ہے, یہ کمال سارا نسبت کا کمال ہے. If you see in the creation of Pakistan, صرف ہم بلوچستان پروونس کی مثال لے لیتے ہیں کہ مبشر لقمان کے پروگرام میں بلایا جاتا ہے خانف کلات کے نواسے یا پوتے کو, اور پوچھا جاتا ہے کہ جی آج ایک علیحدگی پسند تحریک, خود ساختہ تحریک لوگوں نے چلا لی وہاں پر آزادی کی, اور وہ خانف کلات کا پوتا بھی اس تحریک کا حصہ تھا, اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جی
آج جب آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں، 2-4 بندے اٹھ کے اس طرح کا نعرہ لگا لیتے ہیں، تو اس وقت تو آپ کے پاس اختیار تھا ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن کہ either to annex بلوچستان with India or with Pakistan or to become a separate state or to become a separate homeland. تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں فیصلہ کیا؟ کہتے میں یہی سوال تو اپنے دادا سے پوچھتا ہوں، تو دادا مجھے جواب دیتے ہیں کہ میں چاہتا تھا بلوچستان کو ایک الگ ریاست بنانا، وہ نہ بنتا تو کلات کو ایک الگ ریاست بنانا چاہتا تھا، لیکن میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہوئی، اور آقا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ میں ورڈ بائی ورڈ کاپی کر رہا ہوں ان کے، کہ آقا یہ کہتے ہیں کہ there is a country which is being made on the name of Islam and you are trying to betray it. ایک ملک جو اسلام کے نام پہ بن رہا ہے تم اس سے خیانت کر رہے ہو. کہتے ہیں تب مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں تحریک پاکستان میں مسٹر جناح کا ساتھ دوں. تو آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ اس شہر سے آپ کا تعلق ہے جس شہر سے بابا قوم کا تعلق تھا، اور یہ شاید آپ بچپن سے یہ تقریریں سن رہے ہوں، بابا قوم ایسے تھے، بابا قوم ویسے تھے. ہمیں آج تک بابا قوم کا اصل بتایا ہی نہیں گیا. آج تک آپ کو کیا بتایا گیا کہ قائد اعظم واز ون آف دا ونڈرفل لائر، بہترین قسم کے وکیل تھے، یہی بتایا گیا ہوگا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا بتایا؟ ایک پہاڑ اور گلیری، ایک مکڑا اور مکھی، ایک یا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. کبھی اقبال کے عشق رسول کا ایلیمنٹ ہمیں آج تک نصاب میں نہیں بتایا گیا، کبھی اقبال کا وہ غیرت کا ایلیمنٹ نہیں بتایا گیا. اب قائد اعظم سے شروع ہو کے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اپنے لیڈرز کا احترام سیکھیں. کیوں احترام واجب ہے؟ کہ قائد اعظم کو ٹیوبرکلوسس جیسی بیماری لاحق تھی، انہوں نے نہیں بتایا اپنے ڈاکٹرز کو بھی، کیونکہ اگر وہ خبر لیک آؤٹ ہو جاتی تو اس وقت کیا ہونا تھا، انگریزوں نے پاکستان کا کیس ایکسٹینڈ کر دینا تھا، جس طرح آج کے دور میں ہر ہفتے جو ہے نا تاریخیں ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہیں. تو اس دور میں لابی تو وہی کام کر رہی تھی، انہوں نے کیس ایکسٹینڈ کر دینا تھا اور قائد اعظم کا انتقال ہو جاتا تو آنے والی نسلیں پاکستان نہ بنا سکتی. میں سمجھتا ہوں قائد اعظم کو بھی اگر کہا جائے کہ قائد اعظم شہید تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوں گی، کہ اپنی جان کا نذرانہ تو دے چکے ہیں، وہ 1-2 سال مزید جی جاتے لیکن پھر پاکستان نہ بنتا. تو کم از کم ایسے قائد کا احترام کرنا سیکھے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم ایسے احسان فراموش قوم ہیں. کسی کراچی کی سڑکوں پہ قائد اعظم کی بہن کو گھسیٹا گیا تھا. قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے وہ کتاب لکھی مائی بردر، اس پہ آج تک پابندی لگی ہے. وہ کہتی ہے کہ اس میں میں نام نہیں لینا چاہتا ان لوگوں کا کہ لوگ کہیں قبروں سے انہیں نکال کے نہ رونا شروع ہو جائیں، کہ 1-2 شخص آتے تھے اور ڈاکٹر سے بار بار پوچھتے تھے قائد کی صحت کیسی ہے، تو ڈاکٹر جھڑک دیتا تھا کہ جاؤ واپس. تو میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیوں جھڑک دیتے ہیں انہیں؟ تو وہ جواب دیتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ جناب انہیں قائد کی صحت سے غرض نہیں ہے، یہ بار بار پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے دن باقی رہ گئے ہیں. تو وہ 2-3 گروپس آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے. قائد اعظم کو خبر پہنچتی تھی زیارت ریزیڈنسی میں کہ جی یہ تو لڑ رہے ہیں کہ بعد میں گورنر جنرل کا عہدہ میں سنبھالوں گا، صدر مملکت میں اور وزیر اعظم میں. تو قائد اعظم کہتے تھے میری جیب میں کچھ کھوٹے سکے ضرور موجود ہیں، لیکن ان نوابوں، وڈیروں اور جاگیرداروں کو مجھے ساتھ ملانا مجبوری بن گئی تھی کہ میرے پاس ٹائم کم تھا، اس لیے کہ ان نوابوں وڈیروں کے پیچھے پورے کنبے، پورے ان کے قبیلے ساتھ مل جاتے، اسی وجہ سے وقتی طور پہ مجھے ان کو ساتھ ملانا تھا. اب باتیں آپ کے تعلیمی نصاب کو کس طرح مینیپولیٹ کیا گیا. وہ اس طرح مینیپولیٹ کیا گیا، آپ کو بچپن سے حدیث پڑھائی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر ایک بوڑھی عورت نعوذ باللہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، وہ بیمار ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا، حضور بیمار پرسی کے لیے چلے گئے. آپ رحمت للعالمین ہیں، پڑھائی گئی ہے نا. یو ول بی شاکڈ ٹو لسن دس نیوز کہ تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پہ ایک فتویٰ جاری کیا 1-2 مہینے پہلے کہ اس حدیث کا تو تعلق ہے ہی نہیں کسی حدیث کی کتاب سے، یہ تو من گھڑت روایت ہے. اب a question arises here کہ بھئی ایسی ہی حدیث کیوں انٹروڈیوس کرائی گئی، من گھڑت روایت کیوں سنائی گئی، ہمارے بچوں کو کیوں پڑھائی گئی؟ بیٹا وہ اس لیے کرایا گیا کہ کل کو اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ہم اس کا گریبان پکڑتے ہیں تو لوگ کہیں گے نہیں وہ تو بوڑھی عورت کو بھی معاف کر دیا تھا، وہ تو کوڑا پھینکتی تھی اور حضور تو رحمت للعالمین ہے. There is no doubt in it کہ اسلام teaches us the lesson کہ if you have killed a single human being it means you have killed the entire humanity. If you have saved the life of a single human being it means you have saved the life of the entire humanity. لیکن اسلام اس کے ساتھ ساتھ غیرت کا درس بھی دیتا ہے.
اسلام اس کے ساتھ ساتھ سیلف ڈیفنس کا درس بھی دیتا ہے، اور اسلام نے باضابطہ طور پہ بتایا ہے کہ وی کین کمپرومائز آن ایچ اینڈ ایوری تھنگ بٹ وی کین ناٹ کمپرومائز آن ناموس رسالت، وی کین ناٹ کمپرومائز آن ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ کام صرف علماء اور مشائخ کا نہیں ہے، یہ کام پوری امت مسلمہ کا ہے. اس لیے ہر ایک اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے ہمارے نوجوان یہ درس دیتے ہیں کہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھو، اسے صرف علماء پہ نہ ڈالو. کیونکہ مغرب کو تب آگ اتنی نہیں لگتی جب مسجد اور مدارس سے نعرہ تکبیر اور رسالت بلند ہوتا ہے. مغرب کو آگ تب لگتی ہے جب ایک پینٹ کوٹ ٹائی پہننے والا نوجوان یونیورسٹی اور کالجز سے نکل کے لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتا ہے. کیونکہ آپ لوگوں پہ اربوں ڈالرز انویسٹ ہوئے، آپ لوگوں کو پٹری سے اتارنے کے لیے یہ کروڑوں روپے انویسٹ کیے گئے کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، جس کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو پھر بھی موت سے نہیں ڈرتا. ایسے مسلمان کو کیسے شکست دی جائے؟ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اس کے دل سے عشق مصطفیٰ کی تڑپ کو نکال دو. only then you will be able to conquer him. اب حضرت اقبال سے میں نے پوچھا کہ جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے امت کا، اس کو کس طرح یونائٹ کیا جا سکے. وہاں مجھے جواب ملتا ہے ان کی ساری شاعری کو کنکلوڈ کر کے کہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ the power that can blow the dead body of Ummah is Islam and all that Islam lies in عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام. کہ وہ قوت جو مسلمانوں کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ کے زندہ کر سکتی ہے، اس قوت کا نام اسلام ہے، اور سارے کا سارا اسلام اگر کچھ ہے تو فقط عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہاں کہتے ہیں کہ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موت سے ہنگامہ طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. اور پھر پوری کائنات کی وجہ بنائی کیوں، کس کے لیے بنائی، وہاں بتا دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج ہمیں اپنی اصل کی طرف جانے کی ضرورت ہے. آج ہمیں گورنمنٹ سے ہمیشہ گلا رہے گا کہ ہم لوگوں نے ملالہ یوسفزئی کو تو آئیڈیلائز کر کے اس کے نام پہ ادارے بنا لیے، لیکن ہم لوگوں نے تعلیمی ادارے نہیں بنائے تو برہان وانی پہ نہیں بنائے. ہم لوگوں نے تعلیمی ادارے نہیں بنائے تو پاکستان کے اصل ہیرو تحریک پاکستان کے غازی علم الدین پہ نہیں بنائے. ہم لوگوں نے تعلیمی ادارے نہیں بنائے تو ان عظیم ہستیوں پہ نہیں بنائے جنہوں نے ہمیں تحفے میں یہ ملک عطا کیا. تو آج آئیڈیلائز کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو دیکھیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں کے انسٹیٹیوٹس جو بنے ہیں، آپ لوگوں کی بلڈ ڈونیٹنگ سوسائٹیز بنی ہیں، ان کو آپ لوگوں نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کو نام دیں کہ یہ غازی عامر چیمہ بلڈ ڈونیشن سوسائٹی ہے. یہ جو ہم لوگوں نے ایک اکیڈمی یا ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہے وہ ہم غازی علم الدین کے نام پہ بناتے ہیں. آج جو ہم نے یہ کیمپ لگایا ہے لوگوں کی مدد کے لیے وہ ہم برہان وانی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. آج جو ہم لوگ یہ فلاحی کام کر رہے ہیں، لوگوں میں مفت آٹا تقسیم کر رہے ہیں، یہ سلطان نور الدین زنگی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. آج آپ لوگ ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اذان پلیز آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اب تو یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو سمجھایا گیا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آگے. اب آپ لوگوں نے ذمہ داری ہے، آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ایک آبسیشن اپنی زندگی کا بنائیں کہ سب سے پہلے تو اپنا نالج بیس انہینس کریں، اپنے نظریہ پاکستان کے بارے میں پڑھیں. کیونکہ اب یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے، کئی یونیورسٹیز کے پروفیسرز یہاں تک کہنے پہ آ چکے ہیں کہ نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ ایک ردیق کا حصہ بن چکا ہے. اینڈ نو ون از دیئر ٹو گیو دیم اے شٹ اپ کال. اب اس طرف توجہ دیجیے گا پلیز کہ اب آپ لوگوں نے اپنے اپنے کالجز اور یونیورسٹیز میں والنٹیرلی کام کرنا ہے، رضاکارانہ طور پر، اور نظریہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہے، پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، ناموس رسالت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پہ اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے
اچھا قریب آ جائیں پلیز. لائٹ چلی گئی. اچھا بس لاسٹ 2 سینٹینسز کہ اس کی ضرورت کیوں ہے کہ آپ کے کالجز اور یونیورسٹیز سے ہی مستقبل کا بیوروکریٹ بنتا ہے. بیوروکریٹ کا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے, ایک منسٹر ہوتا ہے نا 5 سال کے لیے آتا ہے حکومت میں. جو بیوروکریٹ ہوتا ہے CSS کے امتحان دینے کے بعد آتا ہے, وہ ساری زندگی کی حکومت میں ہوتا ہے, وہ ساری زندگی فورن آفس میں رہتا ہے, اور منسٹر کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کام کس طرح کرنا ہے. بیوروکریٹ چلا رہا ہوتا ہے. منسٹر کو تو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے اچھا میں اتنا بڑا بلنڈر مار چکا ہوں. بیک اینڈ پہ گیم کھیلنے والا کوئی اور ہوتا ہے. آپ کے ہی کالجز اور یونیورسٹیز سے آرمی آفیسرز بنتے ہیں, آپ کے ہی کالجز اور یونیورسٹیز سے ججز بنتے ہیں جو آ کے ملک کے مستقبل کا وہ فیصلہ کرتے ہیں, ملک کو ڈبونا ہے یا اسے پار لگانا ہے. آپ کے ہی کالجز اور یونیورسٹیز سے یہ پولیس آفیسرز بنتے ہیں. تو آپ کے انہی کالجز اور یونیورسٹیز میں آسمہ جہانگیر کا گروپ بہت ایکٹیو ہے, وہ میرا جسم میری مرضی والا گروپ بہت ایکٹیو ہے. تو قوم کی بیٹیوں کو آئیڈیلائز کرنے کے لیے کچھ اور دکھایا جاتا ہے, قوم کی بیٹیوں کو آئیڈیلائز کرنے کے لیے قندیل بلوچ دکھائی جاتی ہے. آپ لوگوں نے جا کے بتانا ہے کہ قوم کی بیٹیاں اگر کسی کو آئیڈیلائز کریں گی تو سیدنا ام عمارہ کو آئیڈیلائز کریں گی. قوم کی بیٹیاں کسی کو آئیڈیلائز کریں گی تو سیدنا فاطمہ بنت عبداللہ یا سیدنا رابعہ بصری کو آئیڈیلائز کریں گی, یا سیدنا سکینہ کو آئیڈیلائز کریں گی جو باطل کے درباروں میں جا کے بھی کلمہ حق بلند کرنا جانتی تھیں. آج آپ لوگوں نے انہیں آئیڈیلائز کرنا ہے تاکہ, اور یہ بتانا ہے, یہ درس آپ لوگوں نے آگے دینا ہے. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. جو سوال کرتے ہیں نا کہ تم نے آج تک پاکستان کو کیا دیا, تو پاکستان کو آپ نے کچھ دیا, اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ آٹے کی بوریاں دے دیں کسی کو, یا سڑکیں بنا کے دے دیں, یا بجلی لگوا کے دے دی. یہ پاکستان کو کچھ نہیں دیا, یہ اہل علاقہ کو تھوڑا بہت دے دیا. پاکستان کو کچھ دینا ہے تو اس نظریے کا دفاع کرو جس نظریے پہ پاکستان بنا, اس کو ڈیفینڈ کرنا سیکھیں. اور آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں مستقبل اس ملک کا, آپ لوگ ہی سنوار سکتے ہیں. کہ آپ کے جب یونیورسٹیز میں جائیں گے, جو نہیں گئے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے آڈیٹوریمز کی زینت یہ اسی طرح کے میرا جسم میری مرضی والی لابی ہی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کریں کہ آپ لوگ بولنا سیکھیں, اور اتنا جرأت مند بنیں کہ ان کو گھسنے ہی نہ دیں. آپ لوگوں کا ٹیک اٹ پازیٹیو اور نیگیٹو, آپ لوگوں کا ہولڈ ہونا چاہیے تعلیمی اداروں میں. وہاں پر آپ لوگوں نے دیکھیں مدارس اور مساجد جو ہے نا, وہ کسی بھی مکتب فکر کی ہو, وہ سارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس معاملے پہ, ناموس رسالت کے معاملے پہ. وہاں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دے آر آلریڈی ڈوئنگ دیئر بیسٹ. کام کرنے کی ضرورت سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز میں کہ آپ لوگوں کی طرف سے ہی یہ آفیسرز بنتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو آپ لوگ یہ کردار ادا کریں کہ کل کو آپ کے کسی کلاس فیلو سے پوچھے کوئی کہ جی کیا بننا ہے, تو وہ جواب دے میں نے آرمی چیف بننا ہے. تو اگلا سوال پوچھا جائے کہ کیسا آرمی چیف بننا ہے, تو جواب میں یہ آئے کہ اس نور الدین زنگی جیسا آرمی چیف بننا ہے جس نے آقا کے دشمنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں روتے چلاتے ہوئے پھرتے رہے کہ آقا نے مجھے چنا اس کام کے لیے. مطلب اتنا بڑا وقت کا حاکم, وقت کے سپہ سالار, لیکن عاجزی اور انکساری دیکھیں کہ نسبت پہ نازا ہے اور اپنی قسمت پہ نازا ہے. تو یہ آئیڈیالوجی آپ لوگوں نے دینی ہے اور بتانا ہے کہ ٹو ڈیفینڈ یور ریلیجن از ناٹ ایکسٹریمزم. ٹو ڈیفینڈ یور ریلیجن اینڈ ریلیجیس نارمز اینڈ ٹریڈیشنز اینڈ کلچر از ناٹ ٹیررزم. Terrorism is something that America is doing in Iran, in Iraq, in Libya, in Syria, in Lebanon, in Afghanistan, in the Balochistan province of Pakistan. وہ دہشت گردی ہے. یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ دو چار بول لیے آپ اپنے مذہب کے دفاع کے لیے. If someone is speaking against my religion, it's my basic right to defend my religion. سمجھ لیں بچہ. تو آج یہ آپ لوگوں پہ فرض ہے, لازم ہے. اس پرفتن دور میں اگر آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ کام کرتا ہے تو دیکھیں اللہ اسے کتنی عزت سے نوازتا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے 8ویں 9ویں کلاس میں میں نے وہ بستہ لیا ہوتا تھا, وہ ٹائروں والا, اور I was having a bottle in my neck. اور جب اسکول جاتا تھا تو شاید میرا کلاس فیلوز بھی مجھے نہیں جانتے تھے. آج بڑے بڑے جید علماء آ کے مجھے اتنے پیار سے ملتے ہیں. آج بڑے بڑے یہ منسٹرز آ کے اتنی عزت دیتے ہیں.
کیوں دیتے ہیں؟ میں کوئی مطلب کسی بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا ہوں یا میرے پاس کوئی وزارت ہے؟ نہیں، وہ صرف ایک نسبت کی بنیاد پہ دیتے ہیں. وہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ایلس ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اپنی ذات کے پاس. تو اصل جو عزت ہے وہ ہے جو کہ کرسی کی نہیں کی جاتی، جو کہ دل سے آپ کی جاتی ہے. اور وہ دل سے عزت تبھی کی جاتی ہے اگر آپ کسی نظریے کے لیے کام کریں، کیونکہ اس میں شخص تو جا چکا ہوتا ہے، وہ تو فوت ہو جاتا ہے، لیکن نظریہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، زندہ رہتا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. تو آج یہ وعدہ کریں، make yourself that sort of a person that no one should be able to speak against Islam, against Pakistan, against the ideology of Pakistan in front of you. Done? Allah Hafiz.